کی پہلی حماقت وہ تھی، تو اب اتنی کوئی عقل شعور نہیں تھا آج کل کے بچوں کے حساب سے، تو اب کوئی اتنا عقل موت نہیں ہوتی تھی. سو وہ پہلی تھی، تو میں نے امی کے پاس ایسے کہا کہ جی ایسے ایسے ملے، ٹھیک کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. امی کے پاس جا کے تھوڑی میں نے تو جناب والد صاحب نے کہا نہیں کرنا، تو پھر اینج کرو کہ بھائی جی اس علاقے سے پھر میں گھر لے کے بہا دو، تو میں تمہیں اپنی دھی کا ہاتھ دے دوں گا. دل والے دنیا کی جگہ سے دیکھی سی. ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بات کرتا ہوں کہ جتنی قربانیاں اوورسیز پاکستانی دیتے ہیں ماں سے بڑا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود کووڈ تھا، اتنا سخت تھا، ورلڈ وائڈ کووڈ تھا، کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا تھا تب دنیا میں. تو فلائٹیں کہاں آنا یا جانا یہ وہ، تو وہ ہم لوگ کٹھے تھے، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا درد برداشت کر لیا. لیکن جو میرے بھائی نے وہاں پر درد برداشت کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں سب لوگ؟ طبیعت سب کی جناب علی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، پرفیکٹ ہوں گے، آلرائٹ ہوں گے. جناب علی آپ سب لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے پیارے چینل خالد پر. آپ لوگ جو کریں جیسا کریں بہترین کریں ہیں، آپ لوگوں نے ایسے ہی کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے جی، کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے. تو جو لوگ نان سیریس ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بات یہ ہوئی ہے، ہم اسلام کے حوالے کی وعلیکم السلام کے بعد باجی کا آپ کو پتا ہے کہ میں اکثر بڑے بڑے تم ہو جاتا ہوں، میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. تم آپ کو پتا ہے تم کون ہے، آپ کو پتا ہے تم کون ہے. انہوں نے نہیں کیا، ہم نے کیا. اور جناب علی آج ہم ایک نیا قسم کا ایک ٹوسٹ لے کر آئے ہیں. ہم لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوشچنس کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، ہم کیا ہیں، تم کیا ہو. بہت سے لوگوں کو ابھی تک کیوریوسٹی ہے، پچھلا بلاگ دیکھ دے نہیں، پیچھے تو جاؤ لا لو، آگے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال اس حساب سے ہم لوگوں نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے جس کا نام ہے خانز فیملی سیریز. اور اس میں جتنے ہمارے ممبرز ہیں 1 2 3 4 5 ہم لوگ نمایاں ممبر ہیں. تو وہ لوگ اپنی اپنی ایک آپ بیتی، جگ بیتی، جڑ بھی بیتی، جس طرح بھی بیتی، جو بھی کیتی آپ ہی کیتی، اپنے آپ کیتی، کسی نے کی تھی. تو جناب اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، بتائیں گے اپنی ساری سٹوری بچپن سے لے کے اب تک کی، اتار چڑھاؤ، یہ وہ، لڑم بڑرم، محبتیں، عشق، میں معصوم جس کی پرچی نکلے گی وہ سنائے گا. اور جو رہ جائیں گے یہ سامنے والی سیٹ ہاٹ سیٹ ہوگی، اور جو ارد گرد رہ جائیں گے وہ سٹوری سناتے سناتے بندہ اس کے بیچ میں کوئی بھی بندہ روک کے اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا، یہ ایسے ہوا تھا. یعنی کہ 2 کوسچن کر سکتے ہیں کوئی بھی بندہ اس سٹوری کے بیچ میں اس کو روک کر ایسے ٹوک سکتا ہے، یعنی کہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہوا تھا، ایسا بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ ادھر والی سائڈ کو تو پوری سمجھ آ گئی ہوگی. جی صحیح ہے. پوچھنا چاہتی تھی کہاں روکنا. جناب یہ پرچیوں میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا آج نام نکلتا ہے. اور ہمارا جو ریفری ہے، ہمارا جو کیمرہ مین ہے، وہ پرچی اٹھائیں گے اور دکھائیں گے کہ کون ہے، کیا معاملات ہے. ہم تو بھائی چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں نا. کیمرہ مین نے پرچی پکڑ لی ہے. ناظرین یہ پرچیاں چلے گئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ جس کا لگ کے دیکھو، آپ کا نکلے گا، آپ کا نکلے گا، آپ کہیں نکلے گا. میرا سب کہہ ہو سکتا ہے. بیفو کہہ دی میرا ہوگا. میرا ہو، میں بڑی ہوں. اوہ یہ تو پہلا ہی میرا ہی نکل آیا. یہ تو پہلا نام میرا نکل آیا ہے. اچھی بات ہے. سنیے ماجد کی کہانی، ماجد کی زبانی. ہاں جی، کتنا میں نے اپنے آپ کو ضائع کیا، کتنا میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، کچھ نہیں. اچھا جناب علی آپ لوگ میرے خیال سے ہم لوگوں کو پورے 1 سال ہونے والا ہے. کل 1 سال ہو جائے گا. 1 سال میں آپ لوگ ہمیں جتنا جان سکے ہیں، آئی ڈونٹ نو جانے کہ نہیں جانے، کیا ہوا انجانے، جو بھی جیسا بھی ہوا، جس طرح سے بھی ہوا، ہم لوگوں نے پوری کوشش کی کہ آپ کے سامنے اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ رکھ سکیں. اس میں ہم کامیاب ہوئے یا نہیں کامیابی تو آپ ہی بتائیں گے. اور جناب سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتائیں. شاید آپ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا، جو لوگ نیو آئے ہیں وہ پرانے بلاگز نہیں دیکھتے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس میں کھل کے اپنی بات نہ کی ہو. پہلے ہم کسی اور ڈگر پہ تھے تو وہ ڈگر کو ہم نے کھانا غرق کر دیا ہے، اس کے بعد ہم اپنے ہی سسٹم لے کے چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اب ہم اپنا فیس لے کر چلیں اور اپنے فیس کے حساب سے اس بات کو چلیں. اور جناب علی نام آپ کو پتا ہے، میرا ماجد خان میرا نام ہے. ٹھیک ہے جی، میں اپنے بہن میں سب سے چھوٹا ہوں. سارے سب بڑے ہیں، میں اپنے بہن میں سب سے چھوٹا ہوں. والدہ کا سب سے لاڈلا سپتر
جس کو یہ لوگ اکثر کہتے ہیں مجھے کہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، جیسے باجی اکثر کہہ دیتی ہاں ہیں. میں کہتی ہوں ہاں. میں تو سچ میرے- کہتی ہوں. تو میرے باجی نے ڈبے بھی تجھے کھاتے ہیں. میجی کے ڈبے تو خالی ہوندے سی تھوڑی کھاتے رہے فیڈر آپ نے کب چھوڑا، کتنے سال تک پیتے رہے، یہ بھی بتائیں. پیٹر اور تو پیمپر ہوتا تھا کہ نہیں یہ بھی بتائیں. پیمپر نہیں ہوتا اس وقت تھا. پیمپر نہیں ہوتے تھے. اچھا جی مجھے پیمپر تک آنے تو دیں، مجھے پہلا تو نہ دیں. نہیں ابھی پیمپر ہے. I was born 1970. اچھا جی جناب علی 82 کی میری پیدائش ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اپنی دسی جا رہے اور مارچ کی ہے، ہاں وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، اب سب کو پتہ ہے. نام میرا میرے والد صاحب نے رکھا. تو اور میرے بتانے میں کیا آ جاتا ہے، تاریخ بتائیں گے تو جی کیا بتائیں. وہ تو تاریخ بتا دیں سن کہ کیا بتا آ دیں، جاتا دن ہے. بتا نئے دیں، جو اسٹار لوگ بتا ہیں دیں. نئے جو ہیں ان کو تو نہیں کس پتا. سن میں پیدا ہوئے تھے؟ آپ 1982 آپ بلاگروں کو بتانا چاہتی ہیں یا مطلب آپ کا اسٹار کیا ہے؟ اسپائسز؟ او مائی گاڈ. ایسے وہ آلو سے اپنے ہاتھ میں پکا لینے. Spicy? اسپائسز Spicy, very spicy. تیرے لیے اچھا جی. spicy اسپائسز میرا میرے سے اسٹار. یہ طریقہ کا کہا ہے آپ کو، اور کچھ نہیں. بڑا کتنا ہے؟ ابھی نہیں. مینو پیدا تو ہوتا ہے. لکھے پڑھے ہو کہ پڑھے لکھے ہو؟ اچھا اچھا نہیں. پیدا ہونا. ہاں جی. بھائی جان بات یہ ہے کہ میرے جو لوگ ہیں نا ارد گرد کے، پتہ نہیں کیا چاہتے سست ہیں، ہیں، سست لوگ پتہ نہیں ہیں. کیا چاہتے ہیں زندگی سے. مجھے نہیں پتا یہ زندگی انہوں سے نے کیا ابھی چاہتے سوال جو شروع کر لی نا، ان کو پتا ہے. ہیں. انہوں نے نہیں، انہوں نے میں نے کہا تاریخ بھی بتا دو، سل بتا یہ کہا. دیکھو جی میجی کے ڈبے سے بات شروع ہوئی تھی. انہوں نے کہا میں دودھ نہیں تو پیا. صحیح بات ہے ڈبے جی کے اور بات دسو چڑی بیچاری کی کرے. اس وقت چلنا پڑ گیا. جب میں نے اسٹارٹ کرنے سے آپ پہلے پیدا ہو گئے. جب میں نے اسٹارٹ کرنے سے پہلے ادھر پوچھا آپ کو سمجھ آئی، انہوں نے کہا ہاں آ گئی. تو ادھر سب سے پہلے آپ نے کہا ہاں آ گئی. ہاں آ گئی. ہوں میں چڑی بیچاری کی کرے ٹھنڈا پانی پی بنے، میں غرق کو یہاں کتے جا کے کی کرا میں. نہیں تاریخ بتاؤ، بتائیں بتاؤ صحیح بات بتاؤ. چلو میں کی کرا. کہانی میں ٹویسٹ. مجھے بتائیں میں کیا کروں، کہاں جاؤں. ہاں 12 تاریخ بتاؤ. ہاں 12 تاریخ کو پیدا ہوا تھا. یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہی ہوں. 12 ماہ سن 1900. بھائی اب آپ خود صاحب لگا لیں. سن یہ کیا کرتے ہو میرے 1982. ساتھ؟ اوئے ہوئے ہوئے. میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے. جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. 12 مارچ سن 1982. آپ بھی دسے گا تو کیوں آپ نے چشمہ چراغ ہمارے گھر میں پیدا ہوا. اچھا جی آگے. اجازت ہے. ہاں جی آگے چلیں، وہ وہیں رک گئے ہیں. آپ آگے چلیں. آگے جی آگے. اچھا جی تو اس دنیا میں میں تشریف لایا، میرے خیال سے جمعے کا وہ دن تھا. ٹھیک ہے جی. بیٹا نہیں یہ مجھے یاد انہوں نے پتا ہے، انہوں نے پتا ہے یار. ان کو پتا ہے. جس کو جو آیا اس کو پتا. اس کو پتا ہے. اب ہم باہر کھول لو، ٹھیک ہے. 1982 سے چلے جاؤ، ہاں. مارچ کاٹ لو، آئیے گا جمعہ. ٹھیک ہے صحیح کہہ رہا ہوں. آگے کون سی ایسی مشکل جواب میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی. جناب علی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، لیکن پھر بھی آپ کا بھائی نہ پینک ہونے والا نہ ٹینشن نہ، میں ایسے ہی اس طرح فلو میں جاتا رہوں گا. آئی ایم ناٹ شاکش، آئی ایم ناٹ بیبا جی، اینڈ آئی ایم ناٹ حسن. تھنگ از دیٹ کہ آئی ایم می. بھائی مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں بتانا پڑے. نام بتائیں نام بتائیں. ہے نا. نہیں بتائیں گے ڈیٹ آف برتھ پاگل ہے. سب نے بتانا. وہ تھا کیا، وہ بتا رہے کب آئے. دیکھیے جی یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا سچ بولنا ہے کتنا جھوٹ ہاں. بولنا ہے. ٹھیک ہے جی. میرے خیال سے میں جو بھی بتاؤں گا بھی نو فلٹرڈ ہوگا، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں سب وہ عدالت میں کیا کہتے ہیں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یہ بات سنو، ہاں جی. بات ہاں جی. کتنے بجے پیدا ہوئے تھے؟ اس ٹائم گھڑیوں کا سامان نہیں تھا. نہیں کیوں نہیں مجھے پتا نا. اب آپ کی نہیں. ہے بتاؤ نا. کیا گڑیاں تھی. وہ بھائی تسی سی ادو میں تے نہیں سی نا. تسی دسو میں کنے والا ہے جی. 12 بجے کے بعد رات کے. ہوئے سال ہوئے. کے بعد. باجی چلو ہوں میں اور کوئی بولو ہوں. اب صحیح بتاؤ نا. اچھا بارہ جی میں سب سے لاڈلا تھا بارہ اپنے گھر میں ابھی بھی ہوں الحمدللہ. اور میرے والد صاحب نے میرا نام رکھا ماجد اور اس کا نام ہے عزت والا. تو ہمارے سب کے نام جو ہے اینڈ میں دال آتا ہے، جیسے ہاں ماجد، حامد، عابد، زاہد، شاہد، اس طرح والے سب کو شوق تھا قافیے ملانے کا، یعنی کہ ورڈ ملانے کا شوق تھا. جناب علی فرسٹ تعلیم جو ہم نے کھوتی ماڈل اسکول سے حاصل کی، جس میں میری سسٹرز اور ہم سب کی کاوشیں تھیں اس کھوتی ماڈل اسکول میں، کیونکہ وہاں پہ پڑھایا بالکل نہیں جاتا تھا. میں نام ہی لوں گا لیکن پھر بھی لیکن نہیں بولنا تھا. اچھا موتی ماڈل اسکول کون سا کھوتی تھا؟ ماڈل نہیں تھا، کھوتی ماڈل اسکول تھا وہ. اتنا اچھا اسکول. پرائیویٹ اسکول تھا. یہ جو انجلی ہاں جی ہمارے اسکول جیسے تو جیسے مجھے تفے پڑے ہیں، لیکن میں اپنی بات جاری رکھوں گا، جاری اور ساری رکھوں گا، کیونکہ یہ لوگ بہت جذباتی لوگ ہیں. ہمارے اسکول کھوتی ماڈل کے. اچھا آگے. بہرحال وہاں ہم نے پڑھا 3 4 5 جو بھی پڑھا. اس کے بعد پھر اس کے بعد دوسرے اسکول میں چلے گئے، اچھے اسکول میں چلے گئے. اس کے بعد اچھی تعلیم حاصل کی، کیونکہ میرے ماں باپ اللہ جل نصیب کرے، میری والدہ والد صاحب ان کو شوق تھا اپنی
بچوں کو پڑھانے کا, کیونکہ وہ خود نہیں پڑھے لکھے تھے, میری والدہ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی, ان کو شوق تھا کہ بچے پڑھیں. والد صاحب 5ویں تک پڑھے تھے, لیکن وہ آج کے مطلب سمجھ لیں کہ ایم فل جو ہوگا نا اس کو بھی وہ طریقے یاد نہیں ہوگی جو میرے والد صاحب کو ہسٹری, ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا, بکس پڑھتے تھے, بادشاہوں کی ہسٹریاں, ان کو بادشاہوں کے پیدائش, نام, General knowledge سن, ہوتا. ہر چیز, ان کی وکیبلری بہت اسٹرانگ تھی. تو اس حساب کتاب میں وہ بہت مہارت تھی ان کو. تو وہ چاہتے تھے کہ بچے پڑھیں, تو انہوں نے کوشش سب کی جو جس حساب اپنی بساط کے مطابق ان لوگوں نے پوری کوشش کی, آگے پڑھنا نہ پڑھنا اپنے ہاتھ میں. آئی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. لیکن ہمارے سب سے بڑے بھائی ہوتے تھے جو کہ بغیر پوچھے پریشر درگت بنا دیتے تھے, اوے کدھر ٹھپ ٹھپ چل کے آ دیتے. پہلے بڑے بھائیوں کے پاس بہت نظام ہوتا تھا, اتھارٹی ہوتی تھی, حساب کتاب ہوتا تھا, ایسا ہی تھا نا. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو بھی پڑھتی تھی, نہیں مجھے کیوں پڑھنا, آپ کو بھی پڑھی گی, آپ کو بھی پڑھی, پڑھی بہت پڑھی. آپ تو گھر چھوڑ کے آ گئے تھے, لڑکیوں کو نہیں پڑھی آپ کرتے, کو- سب کو بڑی پڑھی ہیں. آپ تو گھر چھوڑ کے آ گئے ان کو تھے. تو- میں اپنی کہانی اپنی زبان ہے, آپ اپنی کہانی پڑھے ہے. خفگیر. اچھا جناب علی, مطلب دنیا کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی الحمدللہ. والد صاحب والدہ نے بہترین ہر چیز. پہلے دراصل یہ ہوتا تھا کہ عید تہواروں پہ زیادہ کپڑے لیے جاتے تھے, یہ کپڑوں کو اتنا کانسیپٹ شانسیپٹ نہیں ہوتا تھا, ہاں. جو اسی پا لیا, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی تھی. عید پہ بڑے اچھے کپڑے ملتے تھے, ہر چیز ملتی تھی, پیسے, سب کچھ, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی الحمدللہ. سب کچھ بہترین تھا. مطلب لاڈلا جو سی میں اپنے مطلب گھر کا, اپنے ماں باپ کا, خصوصی طور پہ اپنی والدہ کا, تو انہوں نے کافی میرے ساتھ بہت زیادہ کیا. بہرحال چلتے آگے کی طرف. کرکٹ کا بہت شوق تھا کیونکہ ہمارے بھائی جو بڑے وہ بھائی بڑا اچھا کرکٹ کھیلتے تھے. یہ عابد بھائی, عامر بھائی, سارے کرکٹ کھیلتے تھے, انہیں بھی شوق تھا. اس وقت کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق تھا, بہت اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کی, لیکن جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, اپنی طرف سے آپ جو کریں وہ ہوتا ہے. ہوتا ہے. کرکٹ کھیلتے, جم خانہ میں بھی کھیلی کرکٹ. کلب جوائن کیا ہوا تھا میں نے کرکٹ کا, مینار پاکستان ہوتا تھا. منٹو پارک, لوگوں کو تو پتا نہیں منٹو پارک کیا ہوتا, پتا تجھے منٹو پارک؟ ہاں, منٹو پارک جاتے تھے یہاں سے سائیکل ابو نے لے کے دی, سائیکل پہ جانا منٹو پارک, جناب علی کرکٹ کھیلنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کرتے کرتے بڑے ہو گئے, تھوڑے بہت بڑے ہونے کے بعد پھر والد صاحب کی تھوڑی طبیعت خراب ہوئی, بھائی چلے گئے تھے 99 میں, 99 یا 2000 99 دسمبر. ہاں 99 دسمبر. اب اس کو کٹ چھوڑ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں بتانے والی ہیں, کچھ چیزیں بتانے والی نہیں بھی, ٹھیک ہے. زندگی کی ہر چیز کھول کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دینا تو اچھی بات نہیں ہے. بہرحال والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. پھر ہمارا بزنس کا کاروبار تھا, اس میں مطلب پاتا تھا والد صاحب کے ساتھ, بچپن سے جاتا تھا میں, اس میں چلے گئے, وہ کیا. کچھ چیزیں میں بیٹھے کام کرتے تھے, الحمدللہ ہاتھ سے کام کرتے تھے, محنت مزدوری کرنے میں کوئی آر نہیں, کوئی شرم نہیں. والد صاحب نے سکھایا حق آدھی کھاؤ, اچھی کھاؤ, تھوڑی کھاؤ, اچھی کھاؤ. تو وہ ان کو فالج ہو گیا تھا. پھر سارا کام سنبھال لیا میں نے اور منا بھائی نے. ہم لوگ بڑا کام کرتے رہے, سال 2 سال کرتے رہے. اس کے بعد والد صاحب تھوڑے بہت صحیح بھی ہو گئے, دوبارہ پھر وہ ساتھ آنے لگ گئے. پھر جناب جرنی ایسے ہوتی رہی, چلتی رہی. اس دور میں مطلب بڑے آئے تھے بڑے گئے. لائک ہمارے یہاں پر مسجد نور الاسلام کی طرف ایک ہوتا تھا, ایک خاتون سمجھ لیں یا کرایہ دار, ہاں کرایہ دار ہے, جہاں پہ مثلا یہ آپ بتانا چاہ رہے بچپن کی بونگیاں. بونگی اور کیا ہو سکتا ہے بونگی, مطلب جب بندہ جوان ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, ہر کوئی ہوتا ہے, ہر کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے. لیکن میرے بھائی میں اور میرے میں کامن بات ایک ہی ہے, وہ اپنی اسٹوری میں بتائیں گے, میں نہیں بتا سکتا. مکان ایک ہی ہے, مکان ایک ہی تھا, چہرے چینج ہو گئے, چہرے چینج ہو گئے, لوگ چینج ہو گئے, مکان ایک ہی ادھر تھا. بھی اتنا شور نہیں تھا جتنا بتا رہے ہیں اس ٹائم پہ. مجھے تو کسی نے بتایا کہ بھائی سموسے بتاتے تھے, سموسے سب غلط ہے. مجھے تو بتایا. سنی سنائی بات میں کبھی یقین نہ کریں. یہ تو نہیں دینے والا, مجھے لگتا ہے بسکٹ چھوٹے کھا سکتی ہوں. وہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں. اچھا جی, تو اب اتنی کوئی خاص ایج نہیں تھی, اس 16-17 سال کے ہوں گے. لیکن ہوتا ہے ایک بس جو بھی صاحب تب شروع میں ہوتا ہے, وہ بچپن کی لیٹرس لکھا کرتے تھے. میں اور میرا دوست ہوتا تھا گیٹو, تو ہم لیٹر وہ آ رہا ہے, آنے والا ہے, سنا دو, وہ لیٹر مطلب کل پرسوں آ رہا ہے. وہ اس کو اب آواز آتی ہے, اب آواز آتی ہے اس صحیح کا ہو گیا وہ. کان نہیں نہیں, وہ آ رہا ہے ابھی, کیسے؟ کل پرسوں آ رہا ہے. ایک دفعہ بریانی دینے آیا, میں نے پوچھا تھا کیا؟ صحیح بنی ہے, میں کہا صحیح بنی ہے, ہاں صحیح بنی. سلائی دیتا تو وہ ہاں کہہ رہا تھا. اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس کو بولا تھا
گلی میں سے کسی نے انڈے لینے کو تو وہ ممی کو انڈے دے گیا. وہ تو غلط فہمی ہو گئی نا, سنتا تو وہ ہے انڈے کی اس کو بات سنائی نہیں دیتا تھا بچپن سے ایسی ایک ہے. طرف سے اسے کھانا میں بچپن سے ہی بچپن سے, لیکن ایک اس طرف نے سے نہیں دیتا, دوسری طرف سے دونوں طرف سے اس کو آلہ لگایا تھا, کان میں اس نے آلہ لگایا ہوا تھا, تو یہاں چنچی چلتی تھی, وہ اس کی کارواز آتی تھی, کہتا اتارو اس کو, یہ کیا ہے. کان صحیح ہو ہی نہ صحیح. بہرحال جناب علی چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف. تو وہاں پہ معاملہ ٹچ ہو گئے اور زیادہ کوئی سمجھ بوجھ تو ہوتی نہیں, بندہ اس سے میں سمجھتا ہے کہ بھائی میں ہی سیاح, من تو کوئی وے ہی نہیں دیا جس دنیا سے میں گا, میں تو کوئی بھی نہیں ویسا لگا, ساری دنیا وے نہیں دی, کی کرتا پیا. لیکن اس کا کوئی عقل موت نہیں, کچھ نہیں, کوئی تمیز نہیں, کچھ نہیں پتا تھا کہ بھائی کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا, کی سسٹم ہے. آ رہے ہیں اپنی طرح سے جا رہے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں. انہوں نے میں دودھ لینے جاتا اسی اتنے جی ان سے پوچھنا آپ نے کچھ منگوانا جی, روٹیاں منگوانی. اچھا آپ ان کے سرونٹ بھی بنے. جی جی بنے اتنا فری کر لیا. سرونٹ بھی بنے جی جناب. وہ سمجھ گئے کہ زندگی کی پہلی حماقت وہ تھی, تب اتنی کوئی عقل شعور نہیں تھا. آج کل کے بچوں کے حساب سے تب کوئی اتنا عقل موت نہیں ہوتی تھی. سو وہ پہلی تھی. تو میں نے امی کے پاس ایسے کہا کہ جی ایسے ملے, جی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. امی کے پاس جا کے تھوڑی میں نے انسسٹ کی, تو امی کہا کوئی نہیں, وہ بڑی کال ہے. اتنی عقل بھی نہیں ہوتی تھی مطلب بات کرنے کی. مطلب وہ والدہ جو تھی وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی, مگر کوئی مسئلہ نہیں, تو 10 ہونی لے آنے انہوں نے. میں نے جی کچھ ہوگا, مگر اچھا یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک. بات چلتے گئے ایج بڑھتی گئی, ڈفرینس ہوتے گئے, عمر بڑھتی گئی, جوان ہو گئے, جم جوائن کیا. جم کا بڑا شوق تھا مجھے, حالانکہ میرے گھر میں کم لوگوں کو نہیں تھا جم میں. ہاں جی تقریباً 2-3 ماہ 2-3 میں بس. داتا دربار تینے تو بنائے سے ہو یار, وہی تو بنائے تھے اس نے. داتا دربار کے پاس کس نے بنائے تھا. وہ دونوں نے بنائی تھی. نہیں انہیں بنائے سے. بارہ میں نے پراپر جم کیے ہوئے جی الحمدللہ. میرے کوئی جہاں ایسے کر کے جو نظام تھا بڑا زیادہ اچھا اس وقت دور میں. جم چلے گئے, جم پراپر جاتے تھے, ساتھ میں کام کر رہے ہیں. لیکن ایسا کام میں نے نہیں کیا جتنی بھائی نے کیا یا دوسرے بھائی نے کیا. ان لوگوں کو تو ابا جی چھوڑتے یہ بگڑے نواب آپ کے سامنے جو آپ کو بتا رہے ہیں, یہ دنیا کے تھکے ہوئے بگڑے نواب اس کو بولتے ہیں. وہ 11 بجے میں جاتا تھا, لیکن ایک بات ہے کہ میں سارا کام ختم ہو کے ابا جی کے ساتھ جاتا تھا مارکیٹ. جی اس کے بعد سارا مارکیٹنگ کا کام کرنا, یہ وہ بھی ایک کلا اور آرٹ ہے. مارکیٹنگ کام کرنا کوئی عام کام نہیں. مارکیٹ کون نہیں جاتا تھا یہ بتائیں. مارکیٹ میں جاتا تھا ٹھیک. آپ کتراتے تھے مارکیٹ جانے سے. ٹھیک. اچھا ہاں جی, اچھا اپنے دور میں آپ کتراتے ہوں گے نا. اچھا مطلب میں تو جاتا تھا. میں بچپن میں لالچ میں جاتا تھا نا کہ مجھے وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا, بیٹ یا کھلونا کچھ بھی چیز, کوئی اس لالچ میں کرتے بندہ کیا سسٹم کیا نظام ہو جاتا. بہرحال جناب علی, تو وہاں بیٹھ کر کسی دور میں سوچا کرتا تھا, دکان پہ بیٹھ کے اپنی ڈبے بناتے میں سوچتے تھے کہ یار ایسا بھی ہوگا ویسا بھی ہوگا. کرتے کام کرتے ایک امیجنیشن کی دنیا ہوتی ہے بندے کی, اپنی ہوتی ہے. اس میں صرف آپ ہوتے ہو یا اللہ ہوتا ہے, اور جو آپ سوچ رہے ہوتے ہو وہ ہوتا ہے. تو یہ میرا بڑا اسٹرانگ اس میں بلیو ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سوچتے رہتے ہو, مسلسل سوچتے ہو کہ ایسا ہوگا, اور اس پہ بلیو آپ کا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, تو وہ چیز بخوب مطلب ہو جاتی ہے. ایسا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. مگر آپ کا ایمان جو ہے نا اس چیز پہ اسٹرانگ ہے. اب ایک ان ہونی چیز میں سوچتا تھا وہاں بیٹھ کے, لکڑی کی پھٹی پہ بیٹھتا تھا. یہ لوگ تو گدیوں میں بیٹھتے تھے, میں پھٹی پہ بیٹھتا تھا. پھٹی پہ گدی رکھ کے اس پہ بیٹھتا تھا, کیونکہ مجھے چونکڑی نہیں لگتی تھی, مجھ سے ایسے ٹانگیں رکھ کے بیٹھتا تھا. وہاں پر زمین پہ ہم لوگ کام کرتے, کچی زمین ہوتی تھی. تھوڑے سے بگڑے ہوئے تھے نا. نہیں مطلب کہہ سکتے ہیں آپ, مطلب پھر بھی جو بھی عادت نہیں تھی. ہاں عادت نہیں, لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے, عادت پڑ گئی, بیٹھ گئے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر جناب علی وہ سوچنا کہ جی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ دفتر ہوگا اپنا, گاڑی ہوگی, آفس ہوگا, لیپ ٹاپ ہوگا, پہن کے جائیں گے, یہ والے کپڑے پہنیں گے, وہ والے کپڑے پہنیں گے. جب آپ 18-19 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے, مطلب ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ وہ, مطلب اب کسی کو دیکھ کے اپنا منہ لال کرنے والی بات ہوتی ہے. گیدرنگ کچھ اس طرح کی تھی میری اپنی, اٹھنا بیٹھنا کچھ اور تھا, سسٹم نظام یہ وہ. تو کرتے ماڈلنگ بھی شروع کر دی, اور ماڈلنگ بھی کی میں نے 1-2 سال. اس کے بعد چھوڑ بھی دی. وہ اس کی بھی ایک وجہ ہے چھوڑنے کی, کہ وہ اپنے حساب کتاب کی نہیں تھی, اس لیے ماڈلنگ چھوڑ دی. لیکن نہ کبھی مجھے والد صاحب نے منع کیا, نہ والدہ نے منع کیا, کوئی روک ٹوک نہیں تھی. پھر جب میں بڑا ہو گیا, شاہد بھائی نے بھی روک ٹوک ختم کر دی, ورنہ ان کی روک ٹوک بڑی ہوتی تھی ہر جگہ پہ, ہر چیز میں. پھر جیسے وقت گزرتا گیا, وہ چیزیں جو میں سوچتا تھا وہ ہونا شروع ہو گئی. یہ والا کام تقریباً ختم ہونے کو تھا, جو ہمارا بزنس تھا وہ ختم ہونے کو تھا. پھر اس میں امی کی کاوش ہے, بھائی کی کاوش ہے اس میں کہ جی
ایسا کرتے ہیں یہ بزنس کر لیتے ہیں. میں نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی, اسے تھوڑا بہت کام سیکھا. کام سیکھنے کے بعد پھر شوق بڑا تھا گاڑی لینے کا, گاڑی لی. آپ یہ بتائیں یہ بزنس گرو اپ کیسے ہوا, تھا کیا بزنس, فلو کیسے گرو اپ کیسے ہوا اور فلو کیوں ہوا؟ اس طرح کو میں آتا تھا کیا ہوں. اگر ایک سوال پوچھیں کہ دو, ایک وہ تھا کیا بزنس جو شروع کیا تھا؟ جو ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا تھا وہ ہے کیبلز کا, کیبلز مینوفیکچرنگ کا. پہلے میں نے کی تھی پارٹنرشپ, ٹھیک ہے. میرا دوست تھا, اس کا بھائی تھا, ان کی فیکٹری تھی, میں نے پارٹنرشپ کی ان کے ساتھ. تو ان کا آفس تھا برنتھ روڈ پہ, برنتھ روڈ پہ کسی کو پتا ہوگا برنتھ روڈ, وہاں پہ ہم لوگوں نے وہاں پہ اسٹارٹ کیا تھا. کرتے 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 5-6-7 مہینے 8 مہینے یا شاید سال کیا ہوا اس کے ساتھ. اس کے بعد میں نے سوچا کہ اپنا کرتے ہیں, کیونکہ وہ تقریباً اور تھا وہ نظام ان کا. اب جو گزر گیا اس کو کیا کہنا, کسی کے دل میں کچھ اور آ جائے. پارٹنرشپ کچھ اور تھی, 30-70 کی تھی, لیکن زیادہ ہو گیا تو پھر وہ بندے کا دماغ آیا تھا. اب ایک بندہ 30 کے حساب سے اپنی محنت کر رہا ہے, ایفرٹ زیادہ ڈال رہا ہے, تو اس کو کسی کے پاس ایک بڑا آ گیا, کوئی بڑی چیز آ گئی, کوئی 1 کروڑ یا 2 کروڑ کا آرڈر آ گیا, تو وہ سوچ رہا ہے 30% دینا پڑے گا. ہے 30% دینا پڑے گا. اس چیزوں اس طرح کی چیزیں آ گئی بیچ میں, کر آ کے پھر سوچا خود کر لیتے ہیں. اب دوسرا کیا تھا, اسی دوران گاڑی آ گئی, کیسے آ ڈاؤن گئی کیسے گاڑی ہوا؟ آپ کا بھائی؟ نہیں گاڑی تو اس سے پہلے لی نا ہم نے گاڑی تو پہلے لی. نہیں پہلے نہیں لی. جب ہم پہلے عمرہ کریں گے تو 2008 میں گاڑی لی. بزنس کہ کاروبار تھا کس چیز کا یہ کہہ بتاؤ رہے تو بتا یہ دو، بتا. وہ پیچھے آپ پیچھے ہیں, آپ وہ پیچھے ہیں, نہیں وہ تو اس کا سوال آپ تھا نا. تو آپ پیچھے ہیں, بہت بہت پیچھے ہیں آپ. آپ نے کیسے سوچا کہ یار مجھے اپنا کرنا چاہیے, یہ نہیں سمجھ آ بتا رہا. دو. میں نے یہ سوچا کہ وہ کام تھا مارکیٹنگ کا, اور میں ان لوگوں میں سے پڑھا لکھا تھا, اور مجھے اپنی زبان پہ بڑا حضور حاصل تھا, ٹھیک ہے, کانفیڈنس لیول بھی تھا, بات چیت کرنا, اور میرا ذرا تھوڑا ملنا جلنا بھی تھوڑا تھا. اور ایک عابد بھائی کی وجہ سے مجھے ایک بندے ایک تھا پٹی اس وقت, مجھے بھی یاد ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی, اس کا میں نام ہی لوں گا, اسٹیبلش ہے بڑی, وہاں جا اس سے مل, وہ جا کر وہاں پر کام ہو جائے گا. میں اپنے طور پہ وہاں گیا, اور جا کر میں نے بات کی پرچیزر سے. تو وہ انڈر دا ٹیبل بات کرتے ہیں. انڈر دا ٹیبل یہ ہوتا ہے کہ مطلب منو کی دو گی, ہماری کمیشن نیچے رکھا. مجھے کیا دو. اس وقت الٹس ہوتی تھی 7 لاکھ, ٹھیک ہے. ہمارا آرڈر کافی لمبا چوڑا تھا, ان کی پوری ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہماری کیبل لگنی تھی, ٹھیک ہے جی. اور یہ لوگ پہلے وہاں سے ہو کے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا ایک آدھا لڑکا پہلے وہاں گیا ہوا تھا. تو میں تو اپنے بھائی کے ریفرنس سے گیا تھا نا, تو اس نے میری ڈائریکٹ پرچیزر سے بات ہوئی انڈر ٹیبل. اس نے مجھے کہا کہ مجھے کیا دو گے, میں تمہیں ایڈوانس بھی دیتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے جی, میں آپ کو اس وقت 7 لاکھ ہوتی تھی, میں کہا چلو میں اپنے پیسے میں سے 30% جو مجھے بچے گا اس میں سے میں اس کو گاڑی کر دوں گا, آپ آرڈر کنفرم کریں. اس نے آرڈر کنفرم کر دیا. بہت لمبا چوڑا آرڈر تھا اس وقت, کافی لمبا چوڑا, سکا کوئی 30-35 لاکھ مجھے ہی بچ جانا تھا. تو نہ وہ کتنا بچتا ہے سوچو. تو بھائی میں نے آ کے وہاں پہ بات کی, یہ سارا کچھ رکھا. اوبیسلی پارٹنر ہے تو پارٹنر کے سامنے ساری بات کرو گے, ہر چیز کرو گے کھل کے, یہ وہ بات کریں گے. انہیں کیا بھائی تھی دینا پینا ہے کر کے اندر یہ سنو, میں کل آ بھی چلا جانا. میں نہیں دسیا, میں اے بھی میری گل ہوئی تھے انڈر دا ٹیبل. اس کو میں نے وہ گیا وہاں پہ, تو وہ گیا جا کے بیٹھا ہے. تو اس بندے کا مجھے فون آ گیا پرچیزر کے, بھائی آپ کا مالک آیا. وہ کہہ رہا جی میں مالک ہوں, وہ تمہارا نوکر ہے. میں چاہ پہ ہو جو دل کرتا کر لو, میں ہی کر سکنا. اس نے اس سے بات کی, ہاں جی, انہوں نے کہا جی ایسے ایسے یہ وہ فلان ٹھیک ہے کہ آپ جائیں, آپ کو فون کر دیں. وہ آرڈر یہ تو گیا, پھر نار ہو گیا آرڈر. اس کے بعد پھر جناب علی ہم لوگوں میں نے اپنا سوچا کہ میں اپنا بزنس کرتا ہوں, اپنا حساب کتاب کرتا ہوں, یہ وہ اپنا کیا. اس وقت بھائی یہ ہوتے تھے ہٹری میں, تو امی نے بات کی ایسے ایسے بزنس کرتے ہیں, یہ وہ اس پلیٹ فارم کا جو بھی تھا. اس دور میں ایک چیز غلط تھی. غلط یہ تھی کہ مجھے اس اپرچونٹی کو اور طریقے سے لینا چاہیے تھا, لیکن میں اس کو کسی اور طریقے سے لے کے جانا چاہتا ہوں. اسٹیپ بائی, جیسے آپ یہاں سے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے کر کے چلیں گے نا, ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو آپ ترقی کریں گے یوں کر کے. اگر آپ ایسے کر کے چل جائیں گے نا, یوں بڑی بڑی چھلانگ لگائیں گے, تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کا پرپس یہ تھا کہ میری لائف میں کوئی تھا, ٹھیک ہے, جس نے میری لائف کو تباہ و برباد کیا. اب اس کا تذکرہ میں کیا کروں, میں اپنے اس میں کر چکا ہوں, ایک مطلب اپنے بلاگ میں کر چکا ہوں. اس کے چکر میں اس کے والد صاحب نے میرے آگے ڈیمانڈ رکھی کہ بھائی ڈیفینس میں کر لے لو, شادی کر دیتے ہیں. میں ٹھیک ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں, بزنس سارا ہے, ہر چیز کر لیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ کرتے کراتے یہ سب سے بڑی غلطی ہے. جب آپ کسی سے کمٹمنٹ کر لو یا عشق محبت پیار کر لو تو سوچ سمجھ کے کرو, جو جیسا ہے ویسا کرو. آپ کسی کے لیے یہ نہ کہو کہ میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, فلاں کر دوں گا. اس میں غلطی ہے
اس بندے کی اس نے مجھے کہا تھا کہ بھائی ہم جھوپڑی میں بھی رہ لیں گے. جب اس نے جھوپڑی میں بھی رہنے کے رہا تھا تو تب میں اس کو بتایا تھا اپنی سارا کہ میں ایسا ہوں, یہ میری فیملی ہے, یہ میرا گھر ہے, سب کچھ یہ ہے, ہر چیز ہے, دیکھ لو. نہیں مسئلہ کوئی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی چیز نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا منو تیرے بغیر ساں آئے. ہاں جی پھر آیا نہیں. اس دور میں, اس چکر میں پھر جی میں نے ایک کیا 10 چھلانگیں لگانا شروع کر دی. کیپیسٹی اپنی ہے 5 کی, آپ 50 پہ جا رہے ہو. کیپیسٹی آپ کی 50 ہے, آپ 150 پہ جا رہے ہو, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر آپ کو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ہوتا ہے وہ آپ کو کسی طرح سے بھی سبز باغ دکھا کے یوں لپیٹ کے مان لے جائے گا, کوئی کچھ کر لے گا, کوئی کچھ کر لے گا. آپ کا اپنا دماغ اس طرف کو نہیں ہے, آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہو, آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں چل رہے, تو اس میں پھر نقصانات ہوتے ہیں زندگی میں, بہت سے مطلب نقصان ہوتے ہیں آپ کو اس چیز کا. بہرحال اس بات کا پھر مجھے تب پتہ چلا جب میں اس خواب غفلت سے جاگا. خواب غفلت سے ایسے جاگا کہ پھر جی وہ ان کی لائف میں کوئی اور آ گیا اور ہم پرائے ہو گئے ہیں. جب پرائے ہو گئے تو پھر آنکھیں بھی کھل گئیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اس وقت تو پھر سب کچھ لٹک ڈال گیا تھا, تو پھر کیا رہ گیا تھا پیچھے.